بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوگا جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل و غار کر کے تباہ کر ڈالا، تو ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن پر کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ نے تعجب سے کہا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس واقعہ کے 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا اور اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی یہ بہتر طریقے سے آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس میں آباد ہوئے، اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، چھپا کے رکھا، اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھ میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، باقی جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو، اپنے کھانے اور پینے کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو، ویسا ہی صحیح سلامت باقی ہے، اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی۔ اور اپنے گدھے کو دیکھو، اس کا کیا حال ہے؟ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا ہے اور اعضاء بکھر گئی ہیں، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھی۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع کیے گئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئی، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا۔ پھر آپ نے اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید ہو گئے تھے، عمر وہی 40 سال کی تھی، کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جو پاؤں سے معذور ہو گئی تھی، وہ نابینا ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کی باندی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن عزیر کہاں؟ انہیں غائب ہوئے 100 سال گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی، آپ دعا کیجئے کہ میری آنکھ دوبارہ دیکھنا شروع کر دے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی اور وہ عورت دیکھنے لگی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے۔
اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی اور آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں کہی کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس عورت کو جھٹلایا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک چاند تھا، جس میں مبارک کھول کر دیکھا گیا وہ موجود تھا۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا بادشاہ کے گرفتاری کے زمانے میں میرے والد صاحب نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی، اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتے پر جا کر توریت کا دفن شدہ نسخہ کو نکالا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا۔